آج ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور آج ہم ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے خدا کے مقدس کلام میں سے، جن کے پاس خداوند کا زندگی بخش کلام ہے، میرے ساتھ پرانے عہد نامہ میں زبور کی کتاب زبور نمبر 37واں اور اس کی 4 آیت سے لے کر ہم 9 آیت تک خدا کے کلام کو دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے: خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا، اور اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ، اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو۔ قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے، بیزار نہ ہو، اس سے برائی ہی نکلتی ہے۔ کیونکہ بدکار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے۔ خدا کے مقدس کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ میرے عزیزو، آج جب ہم دنیا پر غور کرتے ہیں تو مختلف لوگ جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور دنیا کے اندر ہماری پہچان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں کسی سیاسی شخصیت سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں کسی ادارے سے بڑا میرا تعلق اور میرے روابط ہیں، لیکن جس کا خدا کے ساتھ تعلق ہے اس پر خدا کی شفقت ہے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے خدا کی شفقت۔ یہ زبور جو ہے، زبور 37واں، یہ ایک پیغام ہے۔ اس زبور کے ذریعے خدا نے ہمیں ایک پیغام جو ہے وہ دیا ہے۔ اس زبور کے اندر خدا ایک واعظ جو ہے وہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ زبور نویس جو ہے اس زبور میں ہمارے چال چلن کی تعمیر کرتا ہے۔ اس کتاب کے اندر خدا کی شفقت اور اس کے اجر کا بیان ہم دیکھتے ہیں۔ جب آپ خدا کے مقدس کلام میں سے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر خدا نے بڑی واضح طور پر خدا کا کلام ہے کہ خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں جو ہیں وہ پوری کرے گا۔ یہاں پر خدا اپنے کلام میں یہ حکم دیتا ہے کہ خدا میں مسرور رہ، اس کے ساتھ جو ہے وہ چلنا سیکھ لے۔ جب ہم لفظ مسرور کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ مسرور کا مطلب ہے اس میں مگن رہنا، اس کی طرف دھیان دینا۔ خدا کے مقدس کلام میں خدا کہتا ہے خدا میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ یہاں پر دل کی مرادوں کی بات کی جا رہی ہے، نہ کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری جسم کی خواہشوں کو پورا کروں گا، بلکہ لکھا ہے کہ میں تیرے دل کی مراد کو پورا کروں گا۔ ایماندار کے دل کی مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کو خوش کرے، اس کا جینا مرنا جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہو۔ ایماندار کے دل سے ہمدردی نکلتی ہے، ایماندار کے دل سے خدا کے لیے پیار اور اس کے کلام کی تڑپ جو ہے وہ نکلتی ہے۔ جیسے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے زبور 42 کے اندر، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اے خدا ویسے ہی میری جان تیرے لیے تڑپتی ہے، میری جان تیرے کلام کی پیاسی ہے۔ میرے عزیزو، ایماندار خدا کے کلام کی پیاس کو محسوس کرتا ہے۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔
ایماندار کے دل کے متعلق خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے دل سے جو ہے وہ اچھی چیزیں نکلتی ہیں۔ اور داؤد خدا کا بندہ خدا کے کلام میں 5ویں آیت میں لکھا ہے اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ پریز دا لارڈ۔ اپنے سارے کام خدا پر چھوڑ دے، وہی سب کچھ کرے گا۔ یہ خدا کا خوبصورت وعدہ جو خدا نے ہم سے کیا ہے کہ اپنے سارے کام، اپنی ساری باتوں کو خدا پر چھوڑ دو۔ اگر آپ خدا کے کلام میں سے پطرس کا پہلا عام خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت کی 7ویں آیت تک دیکھیں تو لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ وہ جو خدا میں مسرور ہیں وہ فروتن ہیں، لیکن جو خدا میں مسرور نہیں ہے، جن کا توکل خدا پر نہیں ہے، جو خدا کی عبادت نہیں کرتے، وہ مغرور ہیں۔ اور یاد رکھیں خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، خدا مغروروں کا سامنا کرتا ہے اور خدا مغروروں کو پسند نہیں کرتا۔ جو اس کی عبادت نہیں کرتے، جو اس کے حضور میں نہیں جھکتے، وہ سب کے سب مغرور ہیں اور کوئی خدا کا مقابلہ نہیں کر سکا، کوئی خدا کے سامنے ٹھہر نہیں سکا۔ فرعون خدا کے سامنے ٹھہر نہیں سکا، جاتی جولیت جیسا داؤد کے سامنے ٹھہر نہیں سکا، کیونکہ خدا فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ جو خدا میں مسرور ہیں وہ اپنے آپ کو فروتن بناتے ہیں اور ان کی آس خداوند پر ہے، اور جو خدا کے سامنے فروتن ہوتے ہیں خدا کا یہ ان کے لیے وعدہ ہے، پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ وقت پر تمہیں سر بلند کرے، اور اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو۔ جو خدا میں مسرور رہتا ہے خدا اس کے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ وہ اپنی ساری فکریں خدا پر ڈالیں تاکہ خدا آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے۔ آگے ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں خدا نے کہا کہ تم اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دو، وہی سب کچھ کرے گا۔ اگر آپ خدا پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ بیماری میں خدا پر بھروسہ کریں۔ ایوب بیماری کے اندر خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ ایوب کی کتاب اس کا 42واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات ہمارے لیے، ہمارے ایمان کی افزائش کے لیے ہیں۔ خدا کا بندہ ایوب کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، خدا حالات بدل سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کا ارادہ رک نہیں سکتا۔ میرے عزیز بہن بھائیو، ایوب جن حالات میں یہ بات کر رہا ہے، جن حالات میں ایوب خدا پر بھروسہ کر رہا ہے، اس وقت ایوب کے بدن کے اندر کیڑے پڑ چکے تھے اور وہ خاک اور راکھ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے بدن کے اندر پس پڑ چکی ہے، اور وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیونکہ وہ خدا میں مسرور ہے۔ اس کے بچے مر گئے لیکن ایمان اس کے منہ سے جھلکتا ہوا، اس کے منہ سے نکل رہا ہے، اسی نے دیا اسی نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہے۔ جب ہم خدا میں مسرور رہتے ہیں، جب ہم بیماری میں خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو خدا ہمیں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ ایوب نے کہا کہ میں جانتا ہوں خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور کیا ہوا؟ اس رات خدا کا فرشتہ اس کے دوستوں پر، اس کے رشتہ داروں پر ظاہر ہوا، اور خدا کے فرشتے نے کہا کہ تم ایوب کی مدد کرو، ورنہ یہ تمام لعنتیں، تمام بلائیں
تم پر نازل کی جائیں گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سویرے اس کے دوست بھی ایوب کے پاس پہنچے، اس کے رشتہ دار ایوب کے پاس پہنچے، اور سونا چاندی اور بہت ساری چیزوں سے ایوب کی مدد کی، اور ایوب پہلے سے زیادہ مالدار بن گیا۔ ایوب کو خدا نے اولاد بھی دی۔ جب ہم خدا میں مسرور رہتے ہیں، جب ہم اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا سب کچھ کرے گا، تو پھر خدا آپ کی زندگی میں معجزات کر سکتا ہے۔ پھر خدا کا شفقت بھرا ہاتھ آپ پر بڑھ سکتا ہے، کیونکہ خدا کی شفقت ہمارے ساتھ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم مجھ میں مسرور رہو تو میں دل کی مرادیں پوری کروں گا۔ جب آپ خدا کے کلام پر بھروسہ کرتے ہیں، جب آپ بیماری میں اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جب آپ غربت میں اس پر بھروسہ کرتے ہیں، تو زبور 37 اس کی 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے، لیکن جن کو خداوند کی آس ہے وہ ملک کے وارث ہوں گے۔ پریز دا لارڈ۔ جو خدا کی آس رکھتے ہیں، جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو اس پر توکل کرتے ہیں، وہ نہ صرف ایک خاندان کے بلکہ وہ ملک کے وارث ہوں گے۔ ابراہم کی مثال ہمارے لیے بڑی خوبصورت مثال ہے۔ پیدائش 12واں باب اس کی پہلی 3 آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا نے ابراہم سے کہا، اس سمت جا، اس علاقے کو جا جو جگہ میں تجھے دکھاتا ہوں۔ اور ابراہم جب نکلا تو خدا نے کہا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ کتنا خوبصورت وعدہ ہے۔ جب آپ خدا میں مسرور ہیں، جب آپ خدا کو دیکھتے ہیں، جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، تو آپ بحال کیے جائیں گے۔ آپ کو خدا قوموں کے اندر سرفراز کرے گا۔ ابراہم کے ساتھ خدا کا یہ وعدہ تھا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، اور پھر خدا نے کہا، میں تجھے برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوگا۔ آپ خدا پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں، اس کی شفقت کو آپ اپنے اوپر دیکھیں گے، اس کا شفقت بھرا ہاتھ جو ہے وہ آپ پر بڑھ جائے گا۔ اور خدا کے کلام میں زبور 37 اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ میرے عزیزو، خداوند کی آس رکھو اور اپنی راہ جو ہے اس پر چھوڑ دو۔ زبور 37 اور 34ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کی آس رکھ اور اس کی راہ پر چلتا رہ، اور وہ تجھے سرفراز کرے گا اور زمین کا وارث بنائے گا۔ کتنا خوبصورت وعدہ ہے خدا کے کلام میں کہ خدا کی آس رکھو۔ دنیا اور دنیا کے لوگوں اور دنیا کے خداؤں پر بھروسہ نہ رکھو، بلکہ خداوند میں مسرور رہو اور اس کی شفقت کو دیکھو کہ وہ کیسا مہیب اور مہربان خدا ہے۔ وہ شفقت بھرا ہاتھ بڑھائے گا۔ آئیے میرے عزیزو، آج ہم اس کی شفقت کو دیکھیں۔ وہ آپ کو زمین سے اٹھا کر سرفراز کرے گا، بیماری سے نکال کر صحت یابی دے گا، اور آپ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے گا، اور آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کو برکت دے۔